ہیں ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام راحت ہے ماہ رمضان میں آپ کو آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد نواز قاسم کی طرف سے پھر خوش آمدید۔ ناظرین، ماہ مقدس رمضان المبارک کی ساعتیں جیسا کہ راحت ہے ماہ رمضان کے ذریعے ہم راحتیں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راحتیں تقسیم کریں، وہ مخلوقات راحتوں کے تقسیم کار میں ہر لمحہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، بخششوں، عنایتوں، رزق اور دیگر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کا سلسلہ اس قدر شروع ہو چکا ہوا ہے کہ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ ان کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے کھلے الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ماہ مقدس وہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک ایک ساتھ انسان کی تقدیر کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ تو آئیے ان پاک ساعتوں میں ہم جو بہترین ذکر ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سل بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم میرے اس نبی پر سل بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور ساتھ عجز و انکساری بھی اختیار کرو۔ آئیے وہ سل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ جو پنجابی جانتا ہے وہ پنجابی میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اردو زبان کا ماہر ہے وہ اردو زبان میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور جو جس زبان پر دسترس رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وہ بندہ، اللہ کا ہر وہ انسان پیدا کردہ جو مومن ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس زبان میں لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم اپنے فرشتوں سمیت ان بندوں میں موجود ہو کر انہی کی زبان میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، جو کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوتا ہوں میرے وطن عزیز پاکستان کے معروف ثناخوان رسول جناب فراست علی قادری صاحب، تمام احباب مل کر صلاۃ و اسلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، جد وقت نزا آوے میرے آقا، جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت
آقا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردادی دعا دینا دل روتا گی میرا دل روتا گی میرا دل روتا جا دینے جد لاکی مدینے نو اڑ سانو ویا آقا میرے آقا اڑ سانو ویا آقا دربار وکھا دینا اڑ سانو ویا آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے دردادی دعا دینا سائندی تمنا وے آکی راوے مدینے وچ سائندی تمنا وے آکی راوے مدینے وچ پاوے طیبہ تے کتے یادے میرے آقا پاوے طیبہ دے کتے یادے پیراں چ جگہ دینا لجپال نبی میرے دردادی دعا دینا جد وقت نزا آوے میرے آقا جد وقت نزا آوے دامنی ہوا دینا آمین آمین آمین۔ ناظرین، ماہ مقدس رمضان المبارک کی پرسعید ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ مقدس رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے، رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کرنے کے لیے چاند دیکھنے کے بعد ہر طرف ایک سما بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہ پر یہ پڑھ چکے ہیں کہ پہلی شب رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت اور اپنے جمال اور اپنی شان و شوکت کے اعتبار کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ ناظرین، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں زمانے کے مفتیوں سے کسی بھی فتوے کی امید کیے بغیر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے رب کا اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کا انداز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رب کریم، وہ رب رحیم، وہ غفور الرحیم اپنی مخلوقات اور بالخصوص اپنے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر رحم فرماتا ہے، اور اس کے نزدیک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس امت مسلمہ کا کیا مقام ہے۔ کائنات کا ہر انسان رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منانے کا آغاز کرتا ہے، لیکن میرا رب وہ ہے جو چاند نکلنے سے پہلے ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور استقبال کرتا ہے کہ کون کون رمضان کی خوشی مناتا ہے۔ جو اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی
خوشی منائے گا اور اس کے دل میں میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہوگی، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ رمضان کی آمد اور دل میں میرے محبوب کی محبت کو رکھ کے جو جو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا۔ رزق مانگے گا تو بے شک ذخیرہ اندوز راستے میں موجود ہیں، جنہوں نے جہاز بھی اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے سمندروں کے راستے بھی اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اب اس کا رزق اس کے راستے میں کوئی نہ روکے، تو پھر کوئی فرعون، کوئی ذخیرہ اندوز اس انسان کا رزق نہیں روک سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہی اگر ذخیرہ اندوزوں کی ڈوری کھلی چھوڑ دے تو یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے کہ میں رزق بھیجتا ہوں اپنے مخلوق کے لیے، تم میرے بھیجے ہوئے رزق کو روک لیتے ہو جہازوں کی صورت میں، تم اپنی بندرگاہوں میں اس رزق کو اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لیتے ہو، ان تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ ان کی رسی کو ڈھیلی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کے دن کہے گا، کھڑے ہو جاؤ میری مخلوق کا دانہ دانہ اکٹھا کر کے پیسہ کمانے والوں اور ان کو بھوکا اور ننگا چھوڑنے والوں، آؤ ادھر، اب مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے طاقتور مجرم ہونے کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ مجرموں سے بھی بچا کر رزق اپنے بندے تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کو بھی اس کے رزق پہنچانے میں کوئی بھی امر مانے نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیارے دوستوں، اے میرے پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اگر اللہ کی رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے، اللہ کی راحتیں تقسیم کرنے کے لیے، اللہ کی مسرتیں تقسیم کرنے کے لیے، اللہ کے خزانوں سے رزق تقسیم کرنے کے لیے اگر رمضان المبارک کا ماحول ہمیں نصیب ہو ہی گیا ہے تو پھر ہم ایک ایک لمحہ ضائع کیوں کریں؟ آئیے توبہ بھی کرتے جائیں، استغفار بھی کرتے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی کرتے جائیں، صلاۃ و سلام کے تحفے بھی پیش کرتے جائیں، اللہ کی حمدانیت اور سمدانیت کا بیان بھی کرتے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اپنی ضروریات کے لیے اس کی رحمتوں کے طلبگار بھی بنتے جائیں۔ ارے اتنا بھی اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دینے کے لیے آمادہ ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ دینے کے لیے خود تشریف فرما ہے۔ اگر ہم لینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اب بھی ہمیں جھوٹ کی محبت ہمارے راستے میں آ رہی ہے، اب بھی اگر ہماری آنکھوں کی بے حیائی ہمیں اللہ سے رحمتیں لینے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، اب بھی اگر ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا خناس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، راحتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے روک رہا ہے، تو پھر ہم سے بڑا اور کیا کون بدبخت ہوگا کہ ایسے ہی ہے رمضان المبارک، ہر جگہ پر رمضان ہے، مشرق میں رمضان ہے، مغرب میں رمضان ہے، شمال میں رمضان ہے، جنوب میں رمضان ہے، جس فضا میں چلے جاؤ، امریکہ میں رمضان ہے، ڈنمارک میں رمضان ہے، فرانس میں رمضان ہے، پاکستان میں رمضان ہے، خلیج میں رمضان ہے، حجاز مقدس میں رمضان ہے، نیلے سے لے کر پیلے تک، پیلے سے لے کر کالے تک ہر منظر میں رمضان ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں کوئی بندہ چلا جائے، چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہو مگر وہ بھیگے ہی نہیں، سوکھا واپس آ جائے۔ تو یہ رمضان تو ایک رحمتوں اور بخششوں کا سمندر بن کر پوری کائنات میں پھیل گیا ہے۔ اے بندے، اب تو ان رحمتوں بھرے دریا اور رحمتوں بھرے اس سمندر سے نہا لے، اپنی ضرورتیں اپنے مالک کے سپرد کر دے، اپنی خواہشات اپنے مالک کے سپرد کر دے۔ اے میرے پیارے دوست، اے میرے مومن بھائی، اے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا کرم کیا ہے۔ ہم اس قابل کہاں تھے؟ ہماری اوقات ہی کیا تھی؟ ہماری اس کائنات میں حیثیت ہی کیا تھی کہ ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز سمندر کی مانند اپنا ماہ مقدس رمضان المبارک عطا کر دیا ہے۔ اب ہمیں مانگنا ہے، اب ہمیں اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کے خزینوں کو لوٹنا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے میرے بھائیوں، اے میرے ہم وطنوں، اے امت ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوانوں، تمہاری طرف مخاطب ہوں۔ اے نوجوانوں، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا،
اپنی زندگی کو سنوار لینا، اپنی عاقبت کو سنوار لینا۔ آئیے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کرتے ہیں اور مدحت سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب اپنے محبوب کی مدحت کے طفیل ہمارے دلوں کو منور کر دے اور ہماری معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا فرما۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوتا ہوں جناب قاسم علی ظہوری جی۔ اللہم سیدنا و ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بلائے جاتے آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش مدینے میں بلائے جاتے ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے اللہ اکبر۔ شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے سبحان اللہ۔ زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ زندگانی کو بھی واہ واہ، جینے کا سلیقہ آتا آتا رات بھر ان کی حضوری میں جگائے جاتے واہ واہ واہ۔ رات بھر ان کی حضوری میں جگائے جاتے ہم بھی کاش سبحان اللہ۔ آپ کے قرب کی خوشبو کی سعادت کا نشہ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کے قرب کی خوشبو کی سعادت کا نشہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زائے پور نور کو آتے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زائے پور نور کو آتے جاتے ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے سبحان اللہ، ہم بھی آئے کاش مدینے بلائے جاتے۔ ناظرین، ایک اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں اور میں ملتمس ہوتا ہوں واجب الاحترام آل نبی اولاد علی جناب صاحبزادہ سید نعمان آصف ظہوری صاحب کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کریں جو کہ سلام کے ہوں، سلام کی صورت میں ہوں، تاکہ اس کے بعد ہم پھر دعا کی طرف بڑھیں۔ سیدنا و مولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ. فرمانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کس سے آتا، زہرا پاک سے آتا، گلبانا اے حسنین کے نانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سجی ہے رمضان میں محفل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سج گئی ہے رمضان میں محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے اللہ اکبر. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ. اللہ اللہ اللہ. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ سے ناتا، آپ تو آپ تو ہے آتا ہے جل کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں، سر پہ تاج شفاعت، تھامے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا آیا شاہ ولایت، تھامے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا آیا شاہ ولایت، حسن حسن حسین ہم سے کہتے ہرگز نہ گھبرانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا، نسبت کا اعجاز تو دیکھو، خادم غوث جلی ہو، خادم غوث جلے ہو، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہو، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اولاد علی ہوں، آپ کی
حسنین کے نانا حسنین کے نانا زہرا زہرا کے صدقے آقا ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ. ناظرین، اب وقت ہوا ہے دعا کا. یکم رمضان المبارک ہے. یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مسرتوں والا مہینہ اپنی ابتدا کے ساتھ اپنی عطاؤں کی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو رہا ہے. جس جگہ تک مجھے دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تمام ملت اسلامیہ کے تمام فرزندان توحید کو اور تمام فرزندان توحید کی دائیں بائیں بیٹھنے والی تمام بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ملتمس ہوتا ہوں کہ آئیے مل کر ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث برکت بن جائے، باعث بخشش بن جائے اور ہماری خوشیوں کا حامل بن جائے. آئیے دعا میں شامل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادیین المہدیین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك انت رؤوف رحيم. اللهم ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ستار یا غفار یا جواد یا وہاب یا غنی یا مغنی یا ارحم الراحمین. اے پروردگار عالمین، تیری برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ گیا. تو نے ہم پر کرم کر دیا، تو نے ہم پر فضل کر دیا، تو نے ہم پر بخششوں کے دروازوں کو کھول دیا، تو نے ہم پر رزق کے دروازوں کو کھول دیا. اے پروردگار عالمین، ہمیں تو یہ سمیٹنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو تیری بارگاہ سے مانگنا بھی نہیں آتا. میرے پروردگار عالمین، تیری بارگاہ سے کیسے لیا جائے ہم تو اس سلیقے سے بھی واقف نہیں ہیں. اے میرے مالک، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری برکتوں کا واسطہ، تجھے تیری رفعتوں کا واسطہ، تجھے تیری شان کی بریائی کا واسطہ. اے میرے پروردگار عالمین، تجھے تیری بلندیوں کا واسطہ، تجھے تیرے ذوالجلال والاکرام ہونے کا واسطہ، تجھے خیر الرازقین ہونے کا واسطہ. اے پروردگار عالمین، تجھے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا واسطہ. اے پروردگار عالمین، تجھے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی آل کا واسطہ، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے صدیقین، شہداء، صلحاء، اولیاء، علماء کا واسطہ. اے پروردگار عالمین، ہمیں وہ سب کچھ بن مانگے عطا فرما. میرے مالک، جو ہمارے تجھے نصیب میں رکھا ہے، اے میرے پروردگار عالمین، ہمارے نصیب کو اچھا فرما دے، ہمارے نصیب کو بہتر کر دے. اے رب العالمین، ہمارے اور تیری قرب کے درمیان جو بھی رکاوٹیں حائل ہیں میرے مالک، ان کو دور کر دے، رزق کی فراوانی عطا کر دے. اے میرے مالک و مولا، ہمارے ادارے
اسٹار ایشیا نیوز، اے میرے پروردگار عالمین اس ادارے کے جتنے بھی مالکان ہیں وہ، ان مالکان کی جتنی بھی فیملیز ہیں وہ، اور اس ادارے کے ساتھ وابستہ جتنے بھی احباب ہیں ان کی فیملیز ہیں، ان تمام پر اے میرے مالک و مولا خصوصی طور پر رحمت اور برکت نازل فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جن جن احباب نے اس ادارے کی وساطت سے اس پاک وزن کو سجا کر تیرے محبوب کے دین کا اور تیرے دین کا لوگوں تک پہنچانے، پیغام پہنچانے کا اہتمام کیا ہے، اے میرے مالک مولا ان تمام کی کاوشوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ کچھ با پردہ ہیں، کچھ پردے میں ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ پیچھے ہیں، اے میرے مالک مولا یہ ایک ٹیم ورک ہے، تو جانتا ہے۔ جو پیچھے ایم سی آر میں بیٹھے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، جو کبھی سپیکر اٹھا رہے ہیں، کبھی کیمرہ اٹھا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، وہ سب تیرے اس بابرکت دین کے پھیلانے کے عمل میں برابر کے شریک ہیں، اے پروردگار عالمین۔ یہ اگر گڑ گڑا کر تیری بارگاہ میں رزق کی فراوانی نہیں مانگ سکتے تو مالک تیرے اس علم کو پھیلانے کی اس بابرکت رونق آواری اس محفل کو جو سجا رہے ہیں میرے مالک، اس سجانے کے تو پہل ہی ان کی زندگی کو بدل دے یا رب العالمین۔ ان کے گھروں کو خوشحالی عطا کر دے اور ان کے گھروں میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما دے، اے میرے مالک مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا کر دے میرے مالک، ہمیں یا پھر مانگنے کا طریقہ عطا کر دے کہ وہ طریقہ کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی آرزو رکھیں اور تو وہ طریقہ ایسا تجھے پسند آ جائے کہ تو ہماری ان دعاؤں کو کبھی بھی رد نہ فرمائے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اے پروردگار عالمین۔ ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی سحری کے پروگرام ٹھیک 2 بجے۔ احباب سے گزارش ہے اسی طریقے سے پھر سحری میں گلدستہ سجے گا، آپ تمام احباب انتظار کیجئے گا۔ اب اجازت دیجئے اپنے اس بہت ہی مخلص اور بہت ہی فقیر اور بڑے ہی حقیر بھائی اس پروگرام کے میزبان صاحبزادہ محمد نواز قاسم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت ہے ماہ